معزز ناظرین، آج کے اس جدید دور میں بھی دنیا کے عجائبات انسانوں کے سامنے ایک معمے کی شکل میں آتے ہیں جن کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ جی ناظرین گرامی، آج ہم ایک ایسے ہی عجائب کی بات کر رہے ہیں جسے ماہرین آثار قدیمہ نے مٹی تلے دبے ہوئے سے نکالا اور لوگوں کے سامنے یہ عجائب پیش کیے۔ ایسے لاتعداد شہر دریافت کیے گئے ہیں جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں سائنسی ترقی موجود نہ ہونے کے باوجود وہاں کی عمارتیں اور کھنڈرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عمارتوں کی تعمیر ایسے شاہکار ہیں جسے آج کے دور میں بھی لوگ سراہتے ہیں، اور انسانی عقل پریشان ہے کہ اس دور میں نہ تو کوئی جدید آلہ اور مشینری موجود تھی، نہ سائنسی ترقی تھی، تو کیسے اتنی حیران کن تعمیریں کی گئیں۔ یہ شہر انہوں نے اپنے دستے ہنر سے بنائے ہیں جن کی تعریف آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پچھلی صدی میں معماروں نے یہ شہر بنا کسی مشینری کے کیسے تعمیر کیے۔ جی ناظرین، ہم آج ایسے ہی شاہکار کی بات کر رہے ہیں جس کو ماچو پیچو کے نام سے جانا جاتا ہے، جو برسوں سے مٹی میں دفن تھا اور صدیوں سے انسانی نگاہ سے چھپا ہوا، اور پھر ایک دن دنیا کے سامنے آ ہی گیا۔ ماچو پیچو کی سرزمین پہ قدم رکھنے سے پہلے مالٹا پرائم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، ماچو پیچو وہ شہر ہے جو تقریباً 400 سال تک انسانی آنکھ سے پوشیدہ مٹی میں دبا رہا، اور پھر آج سے 100 سال پہلے 24 جولائی 1911 کا سال تھا جب ایک امریکی ایکسپلورر ہرم بنگم، جو یونیورسٹی لیکچرر بھی تھے، انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر زمین پر کھنڈرات دریافت کیے۔ ایکسپلورر برسوں سے پیرو کی سرزمین میں لاسٹ سٹی آف انکاس کو دریافت کر رہے تھے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ سرزمین خزانے یعنی سونے سے بھری ہوئی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ ماچو پیچو 15ویں صدی کا وہ شاہکار ہے جو جنوبی پیرو کے مشرقی کوڈیلرا میں واقع ہے۔ یہ ماچو پیچو تحصیل جو کہ اوروبمبا صوبے میں واقع ہے، دریائے اوروبمبا کوڈیلرا کے پاس سے بہتا ہے، جو اس وادی کے حسن میں اضافہ کیے ہوئے ہے اور اس کے حسن کو 4 چاند لگائے ہوئے ہے۔ یہ شاہکار 19ویں صدی سے پہلے دنیا سے چھپا ہوا تھا، نہ اس کا کوئی تحریری ریکارڈ موجود ہے۔ یہاں کے مقیم لوگ، ان کا کلچر، عمارتوں کے نام، ان کے استعمال کی اشیاء، یہ سب کچھ ماہرین آثار قدیمہ کی ہی پیداوار ہیں جو انہوں نے فزیکل ایویڈنس یعنی ثبوت سے حاصل کی ہیں۔ کیونکہ ماچو پیچو میں اس سے پہلے کی تہذیب کے آثار نہیں ملتے، تو جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ماچو پیچو کو 1500 سے 1900 کی صدی میں تعمیر کیا گیا۔ وہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انکاس پہ جب ہسپانوی فوجوں نے حملہ کیا تو اسی دوران ماچو پیچو کے لوگوں نے اس کو خالی چھوڑ کے کہیں اور کی پناہ کر لی۔ یہ شہر سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جس کے باعث یہ شہر سرسبز و شاداب علاقہ ہے جسے لوگ پوری دنیا سے سال بھر دیکھنے آتے ہیں۔ حالیہ میں ہی ماہرین آثار قدیمہ کے خیال میں ماچو پیچو کو ان کے شہنشاہ پچاؤٹی کے لیے ایک اسٹیٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے اس کا دوسرا نام لاسٹ سٹی آف انکاس بھی ہے، یعنی انکاس کا کھویا ہوا شہر جو کافی سال تک لوگوں کی آنکھ سے چھپا رہا۔ خاص بات یہ ہے ناظرین کہ اس شہر کو شاہی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں 80 سال تک 700 سے لے کر 1000 لوگ مقیم رہے، اور ہسپانوی فوجوں کے حملہ آور ہونے کے بعد یہ شہر خالی چھوڑ کر چلے گئے، اور 1 صدی وہاں گزارنے کے بعد اس شہر کو خالی چھوڑ دیا گیا۔
2022 میں شائع ہونے والی تاریخی تحقیق میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس جگہ کو انکاز کے لوگ شیونا پیچو کہتے تھے۔ ناظرین، ماچو پیچو دریافت ہونے کے بعد زیادہ تر اس کی دیواروں کی تعمیر نو دوبارہ کی گئی تاکہ زائرین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ اصل میں کیسی نمودار ہوتی ہیں۔ اگر ہم ماچو پیچو کی عمارتوں کی بات کریں تو یہ کلاسیکل انکا انداز میں بنائی گئی ہیں، جس کی دیواریں پتھروں کی ہیں۔ اس کے 3 بنیادی ڈھانچے ہیں، جس میں انواتانا، The Temple of the Sun، The Room of 3 Windows شامل ہیں۔ ماچو پیچو دریافت ہونے کے بعد زیادہ تر اس کی دیواروں کی تعمیر نو دوبارہ کی گئی تاکہ زائرین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ اصل میں کیسی نمودار ہوئیں۔ سن 1976 میں ماچو پیچو 30% تک بحال کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہسپانوی فوجوں کے حملہ آور ہونے کے بعد ماچو پیچو کے مکینوں نے اس کو خالی چھوڑ دیا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہسپانوی جنگوں کے شروع کے سالوں میں ماچو پیچو آباد تھا اور آخری دارالحکومت تک اس کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ماچو پیچو شہر تک رسائی کے 2 قدیم رستے موجود ہیں۔ ایک رستہ دریائے اوروبابا کے کناروں پہ موجود ہے، جس سے ماچو پیچو ایک دن میں پہنچنا ممکن ہے، اور دوسرا رستہ ایک شاندار انکا ٹریل ہے، جس کا رستہ پہاڑوں کے مختلف مندروں سے ہوتا ہوا ماچو پیچو تک پہنچتا ہے۔ اگر پیرو کی بات کی جائے تو پیرو زلزلے کے لحاظ سے غیر مستحکم ملک ہے، جو کہ پیسیفک رنگ آف فائر میں واقع ہے۔ انکا تہذیب سے پہلے پیرو پہ بہت سی تہذیبیں مقیم تھیں، لیکن زلزلوں کے باعث سب مٹی میں دفن ہو گئے۔ لیکن انکا تہذیب کے لوگوں نے شہر ماچو پیچو کو زلزلے سے محفوظ بنایا۔ جو عمارتیں پتھروں سے تعمیر کی گئیں ان کو اتنی مضبوطی سے کاٹا گیا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ آج کے انجینئرز کا یہ کہنا ہے کہ ماچو پیچو 60% زیر زمین تعمیر کیا گیا اور ہم صرف 40% دیکھ سکتے ہیں، باقی سارا زیر زمین موجود ہے۔ ماچو پیچو میں پانی کے تقسیم کے لیے نہر بھی بنائی گئی ہے اور پانی کے تقسیم کے لیے 16 فوارے بھی موجود ہیں۔ ماچو پیچو کو مقدس شہر بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ پورے شہر میں مندر اور مقدس مقامات موجود ہیں۔ شہر کو 2 اہم سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ایک سیکٹر میں زراعت یعنی کھیتی باڑی کی جاتی تھی اور دوسرے سیکٹر میں مندر، محل، مکانات اور پلازے موجود تھے، جہاں 800 سے 1000 افراد رہائش پذیر تھے۔ ہسپانوی جنگوں نے انکاز کے دوسرے علاقے تباہ کر دیے۔ چونکہ ماچو پیچو پہاڑوں کے بیچوں بیچ چھپا ہوا تھا تو خوش قسمتی سے ہسپانوی فوجیں ماچو پیچو تک نہیں پہنچ سکیں، اس لیے یہ آج کے دور کا سب سے بہترین اور محفوظ شدہ آثار قدیمہ ہے۔ سن 1983 میں یونیسکو نے ماچو پیچو کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ سن 2007 میں ماچو پیچو کو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک قرار دیا گیا۔ اس شہر میں اب کوئی نہیں بستا، لیکن اگر آپ اس شہر کے دورے پر جائیں تو آپ کو لاماز نظر آئیں گے جو اس شہر کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور گھاس تراشنے میں کام آتے ہیں۔ جی ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے آگاہ ضرور کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ جی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے۔